الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، عزیز و اقارب، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لالے اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ دوسری صفت خاصیت بیان فرما رہا ہے، اور اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اور ان پڑھ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گالی گلوچ تک کی بات آ جاتی ہے، بد مزاجی کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے، اس سے محبت کرنے والے، وہ ان چیزوں میں الجھتے نہیں ہیں، وہ صرف وہاں سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو اس آیت المبارکہ میں سورہ الفرقان کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا، جو کہ مکمل اخلاق والے ہوتے ہیں، زمین پر تکبر سے، عقل سے نہیں چلتے، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے مخاطب ہوتے وقت اپنے گال کو ٹیڑھا مت کر۔ جیسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی دوسرے سے، حقیر شخص سے، غریب سے بات کرتے ہیں تو اپنے منہ کو تھوڑا سا کسی اور انداز کا بنا لیتے ہیں، نفرت بھرے انداز کا، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رخسار کو جب تو لوگوں سے مخاطب ہو تو ٹیڑھا مت کر، اور زمین پر تکبر کے ساتھ مت چل۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تو زمین پر چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، اور تکبر کی وجہ سے تو پہاڑ سے اونچا نہیں ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادب سکھایا، اخلاق سکھائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادات سکھائی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حسن اخلاق کا بھی جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو عاجزی سے، انکساری سے، تکبر سے ہٹ کر زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب گالی گلوچ سے ان کے ساتھ بات کی جائے، بے عزتی سے ان کے ساتھ بات کی جائے، جھگڑے سے ان کے ساتھ بات کی جائے، تو اس میں الجھتے نہیں ہے، قَالُوا سَلَامًا، دور سے ہی سلام کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے، رحیم کے بندے یہ ایسے ہوتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا،
اور کما قال علیہ السلام، آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ ایمان اس شخص کا مکمل ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ یہ تو درسیات میں، یہ تو اسکول کی کتابوں میں حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے، وہ کیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ ایمان میں مکمل وہ ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں میں مومن ہوں، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ میں مومن ہوں، ہر شخص جو ہے وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں تم میں سے وہ بندہ، اس بندے کا ایمان مکمل ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، وہ بندہ وہ تم میں سے سب سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے مکمل ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ ایک، منہ جو ہے اس کا اخلاق جو ہے وہ ایک پوری خزانہ ہے، ایک الماری ہے، اور زبان جو ہے اس کا تالا ہے۔ انسان کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ مکمل ایک خزانہ ہے، الماری ہے جسے محفوظ کیا گیا ہے، اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خزانہ ہے بھی یا خزانہ خالی ہے۔ آپ کوئی بھی دکان دیکھ لیں باہر سے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دکان کس چیز کی ہے۔ خالی دکان اگر آپ کے سامنے نہ کوئی بینرز وغیرہ لگے ہوں، نہ اس کی اشتہارات لگے ہوں، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دکان کس چیز کی ہے۔ ایک طریقہ ہے جب آپ تالا کھول کے اس دکان کا شٹر اوپر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دکان سونے کی ہے یا چاندی کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی نے کیا خوب بات کہی، اس نے کہا کہ زبان جو ہے یہ ایک تالا ہے، اور پورے جو انسان کے اخلاق ہیں وہ ایک دکان ہے، خزانہ ہے۔ تو جب تالا کھلتا ہے، انسان کی زبان کھلتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اخلاق سونے کے ہیں یا کوئلے کے ہیں۔ تو ہر بندہ، آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اپنی امت کو اخلاق کی ترغیب دی، اتنا اس پر ثواب اور صدقہ عطا فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی سی حقیر نیکی کو بھی کم نہ سمجھو۔ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی ہے اسے بھی حقیر نہ سمجھو، اسے بھی یہ نہ سمجھو کہ کم تر ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ وہ چھوٹی نیکی اتنی سی ہو کہ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بھائی سے، کسی مسلمان دوست سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے مسکرا کر ملتے ہیں تو آپ کو اور میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نیکی بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تبسم کا فی وجہ اخیک، اللہ کا صدقہ، تیرے بھائی کے سامنے مسکرانا، اچھے لہجے میں اس سے بات کرنا، اچھے لہجے میں اس سے پیش آنا، اچھے لہجے میں اس سے گفتگو کرنا، اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک اور بہیویئر رکھنا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ صدقہ جو ہے وہ انسان کی 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جو آپ پر فیوچر میں، مستقبل میں 70 بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، 70 آپ کے ذمہ نقصان لکھے جانے والے ہوتے ہیں، تو صدقہ جو ہے وہ ان 70 بیماریوں کو، 70 نقصان کو ٹال دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ اگر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، اچھے انداز سے ہنس کے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی 70 بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے نا۔ آپ اگر راستے سے گزرتے ہیں، حسن اخلاق کے ساتھ کوئی کانٹے دار چیز کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ زندگی میں، دن میں، ایک وقت میں اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور صدقہ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ صدقے کا سب سے بڑا فائدہ، اس سے بڑے بڑے فائدے تو آپ الگ رکھیں، سب سے چھوٹا فائدہ جو صدقے کا کم از کم بینیفٹ کیا ہے، اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، 70 بیماریاں انسان کی دور ہوتی ہیں۔ اور صدقہ جو ہے وہ آپ کو عام معمولی سی قیمت میں دیا جا رہا ہے، وہ کیا کہ جب کسی سے ملے اسے سلام کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی آپ کے لیے 70 بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کہیں انسان کو اتنی تعلیمات سے نوازا، عبادات کے باب میں، اخلاقیات کے باب میں، کاروبار کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے، یہاں تک کہ انسان اگر پانی بھی پیتا ہے تو اس کی بھی تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ چلتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، بیٹھتا ہے،
جاگتا ہے، سب کی تعلیمات آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو آقا علیہ السلام نے جہاں اتنی تعلیمات امت کو بیان فرمائی، وہاں آقا علیہ السلام نے اخلاق کا بھی بیان فرمایا، اخلاق کو بھی ایک مکمل درجہ عطا فرمایا. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، بہت مزیدار حدیث ہے، مختصر سی، اس کی آفر دیکھیں، اس کا ثواب دیکھیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو روزہ دار ہے، جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، روزہ دار ہے، اور اس کی فضیلت بہت اوپر ہے. آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام عبادات کی جزا جو ہے وہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور روزہ ایک ایسی جزا ہے، ایسی عبادت ہے، اس کی جزا میں قیامت کو دوں گا. یہ اندازہ لگائیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک الگ دروازہ ہوگا جسے ریان کہا جائے گا، اس دروازے سے صرف روزے دار گزریں گے. اندازہ لگائیں، یہ روزہ ایک چیز ہے، روزہ، اور ایک چیز ہے ساری رات تہجد پڑھنا. ساری رات تہجد پڑھنا، یہ دو عبادات اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو معمولی سے پیکج میں مل جاتی ہیں. حالانکہ یہ دونوں عبادات بہت بڑی ہیں، ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ان کا ثواب ہے. حدیث مبارکہ میں علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ تہجد پڑھتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن زمین و آسمان کے درمیان نور ہوگا، جس کی روشنی میں وہ چلے گا. اور تہجد پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت اٹھتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب ساری کائنات سوئی ہوتی ہے، جب ساری کائنات جو ہے وہ شگاف نیند کی وادیوں میں کھو چکی ہوتی ہے، کسی کو ہوش نہیں ہوتا. اس وقت وہ بچہ جو ہے وہ بندہ کھڑا ہو کر وضو کرتا ہے. اگر سردیوں کا موسم ہے پھر تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، نہ گرم پانی سے ملتا ہی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے جب سارے جو ہے وہ نیند میں کھو چکے ہوتے ہیں، سارے کھو چکے ہوتے ہیں. اس وقت وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تہجد جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ یہ جسے عطا فرما دے یہ سمجھے اسے کل کائنات کا دنیا آخرت کا خزانہ مل جاتا ہے. تو یہ دو عبادات، روزہ اور تہجد، یہ دو بہت بڑی عبادتیں ہیں، دونوں بہت بڑی عبادتیں. اب یہ دونوں ایک ساتھ ان کا ثواب آپ کے میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں کا ثواب ایک ہی ساتھ. وہ کیسے ارشاد فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو تہجد کا ثواب بھی پا لیتا ہے، روزے دار ہونے کا ثواب بھی پا لیتا ہے. کس لیے تہجد کا ثواب بھی مل رہا ہے، روزہ دار ہونے کا ثواب بھی مل رہا ہے؟ کس لیے؟ آفر کیا ہے؟ صرف اچھے اخلاق، حسن خلق. جب بھی آپ کسی سے بات کریں، آپ کا اگر رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک اگر کسی کو اچھا لگتا ہے، انسان کو، مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. کسی مسلمان کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی چیز اچھی ہوتی ہے. جس چیز کو مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی چیز بری ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی سے غور کریں، آپ اگر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، آپ اگر کسی کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، تو مسلمان آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی عبادت گزار کرتے ہیں. آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے لحاظ سے اس بندے کا ایمان سب سے کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. وہ بندہ سب سے ایمان کے لحاظ سے اس کا ایمان ہی مکمل ہوا پڑا ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے سب سے کمپلیٹ ہے. وہ بندہ جو ہے ایمان کے اعتبار سے اس کا ایمان کمپلیٹ ہے. آج آپ دیکھ لیں فتنہ افراتفری کا انتشار کا عالم ہے. ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر گالی گلوچ ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے. آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان کسے کہتے ہیں؟ آپ کے میرے نبی نے کس کو پہلوان؟ طاقتور. آج تو میں بھی طاقتور ہوں، آپ میرے سامنے جتنے موجود ہیں سارے ذات کے اعتبار سے سارے طاقتور ہیں. آپ کے میرے نبی سے پوچھتے ہیں حضور آپ طاقتور کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ بندہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تم کسے طاقتور سمجھتے ہو؟ جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرے تو اٹھا کر پھینک دے، دوسروں کو مار دے، سر پھاڑ دے، قتل کر دے. آپ کے میرے نبی فرماتے نہیں،
جو دوسروں پر حاوی آ جائے، دوسروں پر قابو پا جائے، وہ بندہ طاقتور نہیں۔ آپ کے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ بندہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ جو ہے ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کے بارے میں آپ کے میں نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کا مجرى الدم، شیطان انسان کا اتنا حامی ہے، اتنا کھلا دشمن ہے، آپ کے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ آپ کی جو میری خون کی رگیں ہیں نا، شریانیں ہیں، اتنا شیطان کو انسان کے اوپر اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ اسے اتنا بہکا سکتا ہے کہ وہ انسان کے خون کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ تو شیطان ہر وقت انسان کو افراتفری کے عالم میں دھکیلنا چاہتا ہے، انتشار کی طرف، دنگا فساد کی طرف، جھگڑے کی طرف۔ آپ کے میں نبی ارشاد فرما رہے ہیں جو شیطان کا راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کے غصے پر قابو پا لے، وہ بندہ جو ہے وہ پہلوان اور طاقتور ہے۔ وہ بندہ پہلوان اور سب سے زیادہ طاقتور وہی بندہ ہے جو سب چیزوں کو چھوڑ کر، غصے کو چھوڑ کر، دنگے فساد جھگڑے کو چھوڑ کر، وہ بندہ جو ہے سب چیزیں ختم کر دے، حسن سلوک سے پیش آئے، تو وہ بندہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ آپ کے اور میرے نبی کی تعلیمات ہیں، یہ آپ کے اور میرے نبی کے فوائد ہیں۔ آپ اگر سیرت مطالعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، جو آپ کے صحابہ کرام تھے ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا جہاں کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صفات تھی، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے اعلیٰ جوہر وہ کیا تھا؟ وہ حسن اخلاق۔ سب سے اعلیٰ جوہر وہ حسن اخلاق تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے اپنے شہروں سے نکالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے عمرہ کرنے سے روکا، آقا علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مکمل 3 سال بائیکاٹ کیے رکھا، رشتہ دار اپنے خون کے رشتہ دار ہیں، 3 سال مکمل بائیکاٹ کیے رکھا، نہ بات کرتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ گھر پہ آنا جانا ہے، نہ خرید و فروخت ہے، نہ کھانا ہے، نہ بھیجنا ہے، نہ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ مکہ کے شہر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ اتنا بائیکاٹ کیا ہوا تھا 3 سال تک کہ حضور سے تجارت ہی نہیں کرتے تھے۔ کوئی حضور کو اپنا سامان بیچتا ہی نہیں تھا، خریدتے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سامان ہی نہیں دیتا تھا، گھر سے نکلنا دشوار تھا، یعنی پابندیاں لگ چکی ہوتی تھی۔ جیسا کہ کورونا میں ہوا تھا نا، اس سے سمجھے ڈبل پابندیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لگی 3 سال تک، اس اتنے مشکل مرحلے میں۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اختیار آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ السلام کو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پاور نصیب کی، اسلام جو ہے وہ شوکت اور غلبے میں آیا، اس وقت آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کیا۔ جب سب کو معاف کیا تو قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ کائنات میں صرف ایک حسن خلق، اچھے اخلاق اور اچھے عادات سے پیش آنا، یہ ایسی چیز ہے یہ آپ کا کوئی چیز خرچ نہیں کرتی، نہ اس سے آپ کا پیسہ جاتا ہے، نہ اس سے آپ کی عزت جاتی ہے، نہ اس سے آپ کا وقت جاتا ہے، کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ غور کریں الفاظ پر، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذریعے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں اس کی خود کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، نہ ہی آپ پیسے سے لیتے ہیں، نہ کسی سے عزت سے لیتے ہیں، نہ آپ جو ہے اس کے اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کی کوئی چیز نقصان میں نہیں جاتی، کوئی چیز آپ کے ذمے سے کم نہیں ہوتی، آپ کے گھر بار کے ذمے سے، آپ کی ملکیت سے، جائیداد سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اگر کسی اور کو دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ جب کسی سے آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو وہ بندہ بھی آپ سے جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ساری حدیثیں جو آپ کے میرے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ کیا ہے میری امت، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو بندہ نرمی سے محروم رکھا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ 2 الفاظ آپ کے میں نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نرمی سے محروم رکھا گیا، ہر معاملے میں سختی ہے، فیصلہ کرتا ہے تو جلد بازی میں کام کرتا ہے، ہر معاملے میں کوئی بھی اگر ڈیسیجن لیتا ہے تو جلدی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، بچوں پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، بے عزتی سے بات کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جس بندے کو نرمی سے محروم رکھا گیا، حسن اخلاق سے محروم رکھا گیا، یحرم الخیر، یوں سمجھو اسے تمام بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ جس بندے کے اندر نرمی کا مادہ نہیں ہے، آپ کے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی جاتی، اس بندے کے اندر شر اور شر ہی پایا جاتا ہے، اس بندے سے آپ کوئی خیر نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں؟ اس
جہاں نصف ہو رہا ہے اس لفظ کا معنی بھی یہ ہے ولیتلطف کے چاہیے کہ آپ نرمی کریں. آپ دیکھ لیں اگر آپ کسی سے ایک شخص کسی سے غصے سے بات کرتا ہے, بڑے ہی سخت لہجے میں بات کرتا ہے, یہ ایکسپیریمنٹ ہے, ایکسپیرینس ہے ہر بندے کا, آپ نے آزمایا ہوگا, اگر نہیں تو آزما کر دیکھ لیں. اگر آپ کسی چھوٹے سے یا اپنے سے بڑے سے غصے سے بات کرتے ہیں, بھلے وہ بات سمجھا ہی رہے ہوں, بات بتا رہے ہوں, تو آپ کی وہ بات اس کے دل پر اتنی اثر انداز نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو غصے کا رویہ ہے, آپ کے غصے کا جو سخت لہجہ ہے, وہ اس کے دل کو جھلنی کرے گا, زخمی کرے گا, جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ کسی اور جانب جائے گا. وہی بات اگر آپ اپنے دشمن کو بھی پیار سے بتائیں گے, سمجھائیں گے, تو وہ اس پر گھر کر جائے گی, اس کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوگا. تو فرق دونوں چیزوں کا آپ کے سامنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بیان فرمایا کہ جب بھی کسی معاملات میں آپ فیصلہ کریں تو جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں, ہمیشہ نرمی سے فیصلہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ نرمی سے فیصلہ کریں گے تو آپ کا نرمی کا جو فیصلہ کیا ہوگا, وہ جو جلد بازی سے فیصلہ نہیں کریں گے, سوچ و بچار کر کے مشوروں سے, حسن اخلاق سے فیصلہ کریں گے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے اندر کبھی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں غور نہیں کرتے, جسے ہم اپنی زندگی میں حقیر سے سمجھتے ہیں. یار اس چیزوں سے کیا ہوگا, جیسے آج کل 10-20 روپے اگر ضائع ہو جائیں تو بندہ حقیر سے سمجھتا ہے, یہاں تک کہ 50 روپے بھی ضائع کر دیے جائیں یا کسی کو دے دیے جائیں تو بندہ بھی حقیر سے سمجھتا ہے کہ یار 50 روپے کی تو بات ہے. ایسے ہی ہم نے چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو حقیر سے سمجھ لیا ہے, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں, ہم نے یوں سمجھ لیا ہے. حقیقتاً یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن کی بہت ہی ویلیو ہے, اور حسن اخلاق کی تو آپ کے میرے نبی نے اتنی ویلیو ارشاد فرمائی. آقا علیہ السلام نے آخری حدیث مبارکہ اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے اپنی جگہ لوں گا. آقا علیہ السلام نے حسن اخلاق کی اتنی ویلیو ارشاد فرمائی, قیامت کے دن جو ترازو ہوگا, جو ترازو جس پر نامہ اعمال تولے جائیں گے, جسے میزان کہا جاتا ہے, نیکیوں کا بدلہ بھاری ہوگا تو آپ جنت کے حقدار ہوں گے مختصرانہ طور پر, برائیوں کا, گناہوں کا بدلہ بھاری ہوگا, آپ دوزخ میں تشریف لے جائیں گے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. اس کو میزان کہتے ہیں جس پر آپ کے نامہ اعمال تولے جائیں گے, ترازو تولے جائیں گے. اور یہ وہ کانٹا نہیں ہوگا جو آپ کی اور ہم سب کی دکانوں پر رکھا ہوا ہے, نہیں, وہ کانٹا کچھ الگ قسم کا کانٹا ہے. آپ کا کانٹا کیا عمل کرتا ہے, جس چیز کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے نا, 10 کلو کی چیز نیچے جاتی ہے, 5 کلو کی چیز ظاہری بات اس کا وزن کم ہے تو وہ اوپر جائے گا. لیکن میزان ایسا نہیں ہے, میزان ایسا ہوگا بھاری چیز اس میں اوپر جائے گی اور ہلکی چیز اس میں نیچے جائے گی. یہاں تو ہلکی چیز اوپر جاتی ہے اور بھاری چیز نیچے جاتی ہے نا, لیکن میزان میں فرق یہ ہے جس پر آپ کے میرے نامہ اعمال تولے جائیں گے, امت انسانیت کے, حضرت انسان کے, تمام امتوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے, اس میں بھاری چیز جو ہوگی, نیک اعمال ہوگے, وہ اوپر جائیں گے اور ہلکی چیز جو ہوگی وہ نیچے جائے گی. یعنی الگ اور بالکل الٹا کانسیپٹ ہوگا دنیا کے لحاظ سے. تو اسے میزان کہتے ہیں, اس ترازو کو میزان کہتے ہیں. آپ کے میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں, ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن خلقہ. بات ہی ختم کر دی آپ کے میرے نبی نے. کیا فرمایا میزان کے اندر سب سے بھاری جو چیز ہے جو تجھے جنت میں لے کے جا سکتی ہے وہ حسن اخلاق ہے. جتنی نیکیاں آپ کر لیں, لیکن آپ کے میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میزان کے اندر جو چیز تیرے پلڑے کو, نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گی, وہ حسن اخلاق ہے, وہ تیرے حسن خلق ہیں, وہ تیری وہ عادتیں ہیں, وہ تیرے وہ اخلاق ہیں, رویے ہیں, وہ تیرے سلوک ہیں, وہ تیرے طریقے ہیں, سلیقے ہیں جو تو دوسروں کے ساتھ عمل کرتا تھا. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک مختصرہ واقعہ ذکر کر کے اپنی جگہ دوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ, بہت بڑے محدث اور شیخ الحدیث گزرے, امت کے شیخ الحدیث گزرے حضرت عبداللہ بن مبارک, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو ان کے ساتھ ایک یہودی رہتا تھا, نون مسلم تھا, خود تو مسلمان تھے اور امت کے اکابرین میں سے ایک یہودی رہتا تھا ان کے ساتھ. اور ایک جگہ ان کے ساتھ ہی گھر جو ہے وہ خالی تھا, ایک جگہ یہودی رہتا تھا اور ایک جگہ جو ہے وہ گھر نہایت ہی خالی تھا. تو کسی دوسرے یہودی کو خبر ملی کہ اسے گھر کی تلاش ہے, اسے خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے برابر میں جو گھر ہے وہ خالی ہے. اس نے پتہ کیا مالک مکان سے, ہاں بھائی گھر فروخت کرتے ہو, کرائے پہ دیتے ہو, مجھے چاہیے, مزدوری پہ دے دو, مجھے چاہیے رہنے کے لیے.
تو گھر جو ہے یا مجھے فروخت کر دو یا مزدوری اس پہ کرائے پہ لینے کے لیے دے دو، ایک کام کرو۔ اس نے کہا جیسے تمہارا دل چاہے، فروخت کرنے کے لیے اگر بیچنا چاہتے ہو، خریدنا چاہتے ہو تو بیچ بھی سکتا ہوں، کرائے پہ لینا چاہتے ہو اتنی وسعت نہیں ہے تو کرائے پہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں گھر خرید لیتا ہوں ایک ہی دفعہ میں۔ اس سے رقم پوچھی تو اس نے کہا 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، گھر جو ہے تمہیں 500 دینار، 600 دینار، 400 دینار میں مل جائیں گے، 500 سونے کے سکوں میں، تم 1000 دینار مانگ رہے ہو۔ مارکیٹ جو ہے وہ گھروں کی کیا ہے، تم اس سے ڈبل قیمت مانگ رہے ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اور تم ہو بھی مسلمان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کہ تم جو ہے 1000 دینار مانگ رہے ہو، مارکیٹ 500 دینار کی چل رہی ہے۔ تو اگرچہ وہ یہودی تھا جس کا گھر تھا اور وہ شیر بھی یہودی کو کھڑا تھا، اس نے کہا مارکیٹ اگرچہ 500 ہی کی ہے، تیری بات بالکل ٹھیک ہے، تو میرے پاس گھر خریدنے آیا ہے اور تجھے مارکیٹ کا بھی پتا ہے، مارکیٹ 500 دینار کی ہے اور جو 500 میں تجھ سے اضافی لے رہا ہوں یہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں گے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو 500 میں تجھ سے لے رہا ہوں وہ تو گھر کے ہیں، اور جو 500 تجھ سے اضافی لے رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی ہونے کے۔ یعنی پتہ چلا ہمارے امت کے جو اکابرین تھے ان کے حسن اخلاق کی گواہیاں نان مسلم بھی دیتے ہیں، یہودی بھی دیتے ان کے حسن اخلاق کی گواہیاں کہ 500 تو گھر میں لے لے، 500 تو تیرا گھر کے ہیں، لیکن 500 حضرت عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ملے۔ خدا کی قسم اگر تو کسی اور کے پڑوس میں جائے گا تو تجھے پتہ نہیں وہ کیسا پڑوسی ملے۔ آئے دن تیرے گھر میں دنگے فساد ہوتے رہے، آئے دن تیرے گھر میں پتھر پڑتے رہے، آئے دن تیرے گھر میں تیرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ پڑوس عبداللہ بن مبارک کا ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے اکابرین بڑے حسن اخلاق کے مالک تھے، ان کے اخلاق جو ہے لوگ ان کے اخلاقوں پر قیمتیں لگایا کرتے تھے۔ کیا قیمتیں لگایا کرتے تھے؟ 500 دینار میں پڑوس مل جائے عبداللہ بن مبارک کا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو پتہ چلا امت کے اندر ایمان اس بندے کا مکمل ہے جس بندے کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوں، حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش ہے، اس سے بندہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے اللہ اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو رحمان کا بندہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید یہی بیان فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نہایت ہی آستگی سے چلتے ہیں، تکبر کا نام و نشان نہیں ہے، اطراعت کا نام و نشان نہیں ہے، گالی گلوچ کا نام و نشان نہیں ہے، بدمزگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے اپنے آپ کے اندر صفتیں پیدا کریں، اس کا کوئی آپ کے عمل کرنے پر نقصان نہیں، لیکن یہ جو ہے اس سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے قرآن مجید ارشاد فرما رہے ہیں رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، یعنی آگے سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بے عزتی کا جواب بے عزتی سے نہیں دیتے، غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے۔ کوئی اگر گالی بھی دیتا ہے تو قرآن فرما رہا ہے کہ انہیں سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کن کی صفت ہے، یہ کن کی خوبی ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کسی نے بہت خوب بات کہی تھی کہ ہر بندہ اپنے اخلاق سے، اپنے عادتوں سے، اپنے طور طریقے سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ دیواروں کے اوپر آپ اچھی بات لکھ دیں تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیوار کے بھی اچھے اخلاق ہو جائیں گے، دیوار بھی جو ہے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے گی۔ یعنی اچھے اخلاق اگر اس کا استحقاق ضروری ہے، وہ اچھے اخلاق ہونے چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے تو اچھے اخلاق بھی بندہ مومن میں ہونے چاہیے۔ آپ لاکھ عبادات کر لیں، آپ نماز اپنے وقت پر ادا کریں، آپ جو ہے روزہ اپنے وقت پر ادا کریں، جملہ عبادات آپ ادا کریں، لیکن اگر آپ کے حقوق العباد مکمل نہیں، بندوں کے حقوق مکمل نہیں، آپ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہوتے ہیں، نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، خدا تعالیٰ کے لیے آپ ادا کرتے ہیں، روزہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ خدا تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، حج خدا تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے معاف کر سکتا ہے، رحمت سے چاہے معاف نہیں کر سکتا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں یہ جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بندوں کے حقوق کیا ہیں کہ دوسروں سے جب ملیں تو سلام کریں، دوسرے کا جب انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھیں، دوسرا جب آپ کو پتہ ہے مسلمان بھائی جو ہے مریض ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ جب تک یہ بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔
قیامت کا دن ہوگا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کا دن ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی جملہ عبادات مکمل ہوگی، عبادات کا کرائٹیریا مکمل ہوگا، صرف اس کے حقوق العباد ناقص ہوں گے، بندوں کے حق میں جو ہے وہ کمی کوتاہی کی ہوگی، بندوں کا حق جو ہے مارا ہوگا، زمین جو ہے ناحق غصب کی ہوگی، چوری کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، فلاں بیماریاں اس کے اندر ہوں گی، بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تیری جملہ عبادات تو مکمل ہے، فلاں بندے کا تمہیں حق مارا ہوا ہے، اس فلاں بندے کو بلا کر لے آؤ، اس سے معافی مانگ لے، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو دونوں جنت میں چلے جاؤ، اگر راضی نہیں ہوتا تو پھر وہ جنت میں جائے گا اور تجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ بندہ جاتا ہے، مختصراً طور پر وہ بندہ جاتا ہے جس کا حق مارا ہوتا ہے، سب کو بلا کر لے آتا ہے، سب کو بلا کر لاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں بھائی اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اب جن کا حق مارا ہوتا ہے ان کو نیکیاں دے دی جاتی ہیں، اس بندے کے نامہ اعمال کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ ان سب کو تقسیم کر کے دے دی جاتی ہیں۔ اب اس کا نامہ اعمال جتنی عبادات تھی پہلے وہ ساری خالی ہو گئی، اب پھر کیا رہتا ہے؟ پھر بھی اس کا حق جو ہے وہ رہتا ہے تھوڑا سا، پھر بھی اس کی گنجائش رہتی ہے، پھر جن کا حق مارا ہوا ہوتا ہے ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دیے جاتے ہیں، اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ رکھ دیے جاتے ہیں، پہلے تو نیکیاں چلی جاتی ہیں ان کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، ان کے کھاتے میں چلی جاتی ہے جن کا حق مارا ہوتا ہے، جن کے حقوق العباد میں کمی کی ہوتی ہے، پھر بھی گنجائش رہتی ہے، پھر بھی ابھی گنجائش اور کوٹا پورا نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر بھی کوٹا پورا نہیں ہوتا، تو آپ کے میرے رب کی رحمت اتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے جس کا حق مارا ہوتا ہے تو اس بندے کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ درجہ مجھ سے لے لے، تو اس بندے کو معاف کر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ درجہ مجھ سے لے لے۔ وہ جس کا حق مارا ہوتا ہے وہ خوش ہو کر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ، جہاں چاہے جنت میں لے جا، اپنا ٹھکانہ تلاش کر کے زندگی بسر کرو۔ تو پتہ چلا کہ حسن اخلاق بڑی اعلیٰ نیکی ہے، بہت خوبصورت عادت ہے، انسان کے اندر اگر یہ ہو تو دوسرے اس انسان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں اس کے فالوورز بن جاتے ہیں، اس کے انسان کے اندر محبت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، نرمی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر بندہ جو ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ہر بندہ اس سے مشورہ طلب کرنے لگتا ہے، اس کی بات کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ حسن اخلاق والا بندہ ہے، یہ بندہ اگر مشورہ دے گا تو کام کا مشورہ دے گا، فضول مشورہ نہیں دے گا۔ تو اپنے اندر کوشش کریں یہ خوبی، یہ خاصیت پیدا کریں، حسن خلقی کی خاصیت پیدا کریں۔ اس کے بہت اعلیٰ اور بہت ہی، جس میں آپ کا ٹائم تو نہیں لگتا، نہ پیسے لگتے ہیں، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جب آپ کسی سے ملے تو سلام کریں، جس کو جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے دونوں کو سلام کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ سوچے گا کہ یہ اس نے مجھے جانتا بھی نہیں ہے پھر بھی مجھے سلام کرتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں آپ کے لیے کچھ قدر اور اہمیت پیدا ہوگی۔ اگلی دفعہ جب وہ آپ کو ملے گا تو وہ خود آپ سے سلام کرے گا، حال احوال پوچھے گا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں سلام پھیلاؤ، اس سے جان پہچان بنے گی، آپ کی محبتیں بڑھیں گی، آپ کی عقیدتیں بڑھیں گی۔ جب یہ کام کریں گے تو آپ جو ہے وہ محبتیں بڑھیں گی اور جنت کے حقدار ہوں گے۔ پہلا آسان سا طریقہ یہ، ہر چیز کے طریقے ہوتے ہیں نا، دوسرا آسان سا طریقہ یہ، جب کسی سے ملاقات کریں آپ اپنی پریشانیاں بھول کر اس سے ہنس کر بات کریں، اس سے مسکرا کر بات کریں، اپنی پریشانیاں فی الحال فی الوقت کے لیے جب تک اس سے علیک سلیک کرتے وقت، سلام دیتے وقت جو ہے اس سے جو ہے اپنی پریشانیاں بھول جائیں اور اس سے ہنس کر بات کریں۔ یہ بھی آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا تیرے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ آج تو آپ 100 روپے دیتے صدقے کے لیے، 200 روپے دیتے صدقے کے لیے، مسکرا کر اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں مسلمان بھائی سے، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی آپ کے 100 روپے بھی بچ رہے ہیں، 200 روپے بھی بچ رہے ہیں، تو یہ بچانے کی بات نہیں، ان کی ایک الگ فضیلت ہے۔ صدقے کی جو آپ پیسے سے دیتے ہیں اس کا ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے، یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ ہر چیز ایک جگہ پر ڈسپلین کے ساتھ ایک طریقے پر اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ کیا کہ جب بھی کسی کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب دعا مانگتا ہے فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ جس بندے کے لیے دعا مانگتا ہے فرشتہ سر پہ کھڑا ہو کر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے یہ بھی حاصل ہو۔ میں دعا مانگتا ہوں امام صاحب کے لیے، عبید بھائی کے لیے، تو فرشتہ سر پہ کھڑا ہو کر کہے گا تجھے یہ بھی حاصل ہو، تجھے یہ بھی حاصل ہو۔ میں اگر مختصراً طور پر دعا مانگتا ہوں، صرف اپنے لیے دعا
आमीन कर देता हूँ तो फरिश्ते की आमीन भी नहीं मिलती और फरिश्ते की वो दुआएं भी नहीं मिलती जो मैं अपने मुसलमान भाई के लिए मांगता हूँ। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे इंसान का कुछ भी नहीं जाता, जिससे इंसान का दामन कुछ भी खाली नहीं होता, ना उसकी जेब खाली होती है, ना उसकी इज्जत का वकार लो हो जाता है, ना उसका कोई और नुकसान होता है, कुछ भी खाली नहीं होता। लेकिन इससे जो है इंसान की अहमियत बढ़ जाती है, इससे इंसान के नामा अमाल में कदर क़ामत बढ़ जाती है, इससे इंसान की नेकियां बढ़ जाती हैं। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल हकीर से समझते हैं, यार ये भी कोई नेकी है। रास्ते में गुजर रहे थे, ईंट देखी कि ये ईंट पड़ी हुई है, नुकसानदायक चीज़ें, केले का छिलका है, कांटा है, हम देखेंगे यार क्या पता कोई ना भी गिरे, लेकिन अगर आपने हटा दिया तो खुदा की कसम आपके भी नबी ने फरमाया ये भी तेरे लिए सदका है। क्या समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी नेकी ये भी आपके लिए सदका है। एक शख्स था, वो कोई किताब लिख रहा था, उसके कलम के नोक के ऊपर मक्खी आकर बैठ गई। ये बहुत बड़े मुसन्निफ थे, मुझे नाम याद नहीं। कलम की नोक पर मक्खी आकर बैठ गई, उन्होंने कलम रोक लिया, उस मक्खी ने स्याही पी और चल दी। मक्खी चलती, जब उनका इंतकाल हुआ किसी ने ख्वाब में देखा, उसने पूछा अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया? उसने कहा हजारों किताबें लिखी है, कोई फायदा नहीं हुआ। एक दफा कलम चला रहा था, एक बेजुबान जानदार आया, मक्खी आई, उसने स्याही पीना शुरू कर दी, मैंने उसके लिए कलम रोक लिया। अल्लाह ताला को ये आदत इतनी पसंद है, मुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। हजारों किताबें लिख चुके हैं, हजारों किताबें लिख चुके हैं। ख्वाब में आने का मकसद भी बयान करना यह था कि मैं हुस्न खल्क़ की वजह से बख्शा गया। एक जानदार चीज के साथ जो बेजुबान है, जो इंसान नहीं है, जो आप जैसे मुसलमान नहीं है, उसके साथ अगर कोई बंदा हुस्न खल्क़ करके जन्नत का मुस्तहिक हो सकता है, तो आप अगर हम मोहब्बतें बांटें, प्यार और मोहब्बत से पेश आए, मुस्कुरा कर बात करें, तो आप और हम का क्या दर्जा होगा? हम तो हैं ही हुजूर की उम्मती कि हर चीज़ में हमें डबल पैकेज अता किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम इबादत पर, तमाम हुस्न खल्क़ पर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन।